میں آپ کو 25 غلطیاں بتاؤں جو رمضان میں لوگ کرتے ہیں. میرا ٹارگٹ 25 کا انشاءاللہ، ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے تھوڑا کم ہو جائے گا، لیکن کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ میں آپ کو غلطیاں بتاؤں، تھوڑا سپر فاسٹ طریقے سے، یعنی شارٹ کٹ طریقے سے بتاؤں، تاکہ ہم سب رمضان میں جب داخل ہو رہے ہیں تو ہم وہ غلطیوں سے بچیں. یہ غلطیاں کچھ ایسی ہیں جو عوام کرتی ہے، کچھ ایسی غلطیاں بھی ہیں جو خاص لوگ کرتے ہیں. مطلب ضروری نہیں ہر غلطی میں آدمی بولے یہ تو میں نہیں کرتا، تو ضروری نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کرتا ہے، اسی لیے اس لسٹ میں یہ غلطی کو میں نے شامل کیا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے رمضان سے پہلے میرے بھائیوں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں تقوی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں پرہیزگاری لانا چاہتا ہوں. یہ پہلے نیت وہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے والوں پہ بھی مقرر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھو، پرہیزگاری سیکھو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر دو. تو یہ مقصد ہے، یہ مقصد کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا چاہیے. اس مقصد کے بغیر جب آدمی داخل ہوگا، یا اس مقصد کے کو ٹیمپرری طور پہ داخل کر کے اپنی زندگی میں لا کر داخل ہوگا، وہ چیز حاصل نہیں ہونے والی. کیونکہ جو مقصد ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ مقصد ہے لعلکم تتقون. اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی تقوی ہمیں نہیں چاہیے، یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو 1 مہینے کی دینداری، 1 مہینے کا تقوی، 1 مہینے کی پرہیزگاری، 1 مہینے کی عبادت. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی یہ سوچے میں اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے دین پہ میں نے ایمان لایا ہے، میں اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جینا چاہتا ہوں، اس دین پہ مرنا چاہتا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاری طلب کرتے ہوئے اس مہینے میں داخل ہو رہا ہوں، نہ کہ یہ کہ بس رسم و رواج کے طور پر سب لوگ رکھ رہے ہیں میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. نیت بڑی ہونی چاہیے میرے بھائیوں، تو اجر بھی اس کا بڑا ہوگا. پہلی غلطی یہ ہے. دوسری غلطی میرے بھائیوں، آئیے، بعض لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب چاند دیکھنے لگتے ہیں اور آخر کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا ہونے لگتا ہے، بعض لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، بولے ارے چاند نہیں دکھا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور خبر لیٹ آئی. ارے بھائی میرے بھائیوں، ہمارے پاس ایک سسٹم ہے. سسٹم ایسے ہی بس نہیں چلتا ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے، کبھی بھی ہو رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہے. ایک سسٹم کے تحت سب چیز چل رہی ہے. سسٹم کیا ہے؟ چلیے میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 1909. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. جب چاند دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کرو، چاند دیکھو تو روزہ رکھنا ختم کرو، بند کرو. فإن غبی علیکم، اگر تم پر بادل چھائے ہوئے ہو، فاکملوا عدۃ شعبان 30، تو شعبان کے 30 روزے پورے کر لیں، 30 دن پورے کر لینا. شعبان چل رہا ہے نا، پھر رمضان ہے. اگر بادل چھائے ہوئے دیکھ رہے ہیں چاند نہیں دکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس سسٹم ہے، 30 دن شعبان کے پورے کر لینا. مطلب 30 دن پورے ہوں گے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1081 ہے کہ اگر تم پر بدلی چھائی ہوئی ہو. عرب زمین پر کیا ہوتا ہے، ایک ایسے فضا ہوتی ہے جو بالکل ڈسٹی قسم کی ہوتی ہے، جس میں آسمان نہیں دکھائی دیتا ہے، ستارے چاند وغیرہ کچھ نہیں دکھائی دیتے ہیں. تو اگر بدلی چھائی ہوئی ہے، ڈسٹی ماحول ہے، آسمان دکھ رہا نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَصُومُوا 30 يَوْمًا، تو جو رمضان کے آخر میں 30 دن روزہ رکھ لینا، پھر بعد میں یعنی 29 دن کے بعد میں 30واں دن بھی روزہ رکھ لینا. اگر بدلی چھائی ہوئی کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، مطلب میرے بھائیوں چاند ہے نہیں ہے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. دکھا یا نہیں دکھا، مطلب دکھا نہیں نا، تو پھر کیا ہوگا، دکھا نہیں کوئی بات نہیں، تو ہمارا رمضان شروع بھی نہیں ہوا، ختم بھی نہیں ہوا، کیونکہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ، اگر 2 مسلمان گواہی دے دے، 2 مسلمان گواہی دے دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصُومُوا وَافْطِرُوا، روزہ رکھو بھی، روزہ رکھنا چھوڑ بھی دو. مطلب کیا ہے کہ کم سے کم 2 گواہ رہیں تو پھر ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں گے، 2 گواہ ہوں گے تو روزہ رکھنا چھوڑ دیں گے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ابو داؤد میں حدیث صحیح سند سے ملتی ہے، ترى الناس الہلال. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہلال کو دیکھ رہے تھے، چاند کو دیکھ رہے تھے. فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند کو دیکھ لیا. فصامہ امر الناس بصیامہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ رکھنے کہیں. اس حدیث کو دلیل بنا کر بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے شروع میں 1 گواہ بھی کافی ہے. بعض علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر گواہ جو بہت معتبر ہو، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت ہی معتبر درجے کے صحابی، تو ہر صحابی ثقہ ہے، لیکن یہ ایک الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں قریب سے رہے ہوئے صحابی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کی گواہی بھی قبول کی. اب آج جو زمانے میں ہم رہتے ہیں نا، کیا ہو گیا ہے، مسلکی تعصب اس میں داخل ہو گیا ہے. تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی آتا ہے
تو لوگ چیک کرتے ہیں ہمارے مسلک والا ہے تو اس کی گواہی قبول کریں گے، ہمارے مسلک والا نہیں ہے تو نہیں قبول کریں گے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کلمہ پڑھنے کہتے ہیں، بولے کلمہ پڑھو، اور یہ اس کی دلیل ایکچولی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ابو داؤد میں حدیث نمبر 507 ہے. یہ حدیث سندن ضعیف ہے، یعنی کہ ایسے گواہی کلمہ پڑھنے کہنا یہ نہیں ثبوت کی روشنی میں ثابت نہیں ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. مسلم ہے، 2 گواہ ہے، یا تو خود دیکھے ہو یا تو 2 گواہ نے دیکھا ہے، 2 گواہوں کی گواہی آ گئی تو مہینہ شروع ہوگا نہیں ہوگا، یہ بات کو ہم یاد رکھیں گے، اس میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے. اچھا، اس میں بعض لوگ آج یہ بھی پڑھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مقامی طور پر یہ چاند کو قبول نہیں کریں گے، ہم فلاں کا چاند وہاں کا سعودی گنج دکھا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے تعلق سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس خبر آئی تھی سیریا سے، شام سے خبر آئی تھی، قریب نام کے تابعی ہے وہ خبر لے کر آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے کہا تھا کہ وہاں پر جمعہ کے دن چاند دیکھا گیا، اور یہاں پر مدینہ میں تھے تو مدینہ میں سنیچر کے دن چاند دیکھا گیا تھا رمضان کی شروعات کا. تو عبداللہ ابن عباس نے ان کی جمعہ والی گواہی نہیں قبول کی کیونکہ مہینے کا وقت کافی گزر بھی چکا تھا، اور کہا کہ ہم نے جو دیکھا ہم اسی حساب سے روزہ رکھتے جائیں گے یہاں تک کہ ہمارے 30 دن یا تو پورے ہو جائے، یا تو ہم چاند دیکھ لیں، یا تو 30 دن پورا ہو جائے. اور پھر لاسٹ میں الفاظ ہے لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا. تو مان لو کہ کوئی مقامی طور پر کر رہا ہے، یہاں کے حساب سے الگ دیکھ رہا ہے، وہاں کا الگ ہے، تو یہ اس زمانے سے چل رہا ہے، ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تبھی سے چل رہا ہے کہ سیریا میں جمعہ کو دکھا تھا، شام میں سنیچر کو دکھا تھا. اچھا، بعض لوگ یہ بھی کشمکش میں پڑ جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ پھر ہمارے طاق راتیں سعودی میں طاق رات الگ ہوگی، یہاں طاق رات الگ ہوگی. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ ہمارے 24 گھنٹے کی کلاک سے ہم پلاننگ کرتے ہیں، ہماری ٹیکنالوجی اتنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ امریکہ میں طاق رات الگ رہے گی، امریکہ میں رات کا آخری تہائی الگ ہوتا ہے، سعودی میں رات کا آخری تہائی الگ وقت پہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں الگ وقت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں. جو رات کے آخری تہائی میں کیوں ذکر کر رہا ہوں، اس وقت پہ خاص دعائیں قبول ہوتی ہے. تو جیسے روز ہوتا ہے نا یہ، تو کیا طاق راتوں میں نہیں ہو سکتا کہ سعودی میں طاق رات الگ ہو، یہاں طاق رات الگ ہو؟ یہ بھی بات ہے کہ خبر آئے تو قبول کر لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دور کی بھی خبریں قبول کی، لیکن اس کے اندر میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. ایک حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم تصومون، روزہ تب رکھو جب لوگ روزہ رکھیں، روزہ تب رکھو جب لوگ روزہ رکھیں. دیکھیے حدیث کو سنیے، اس میں بعض لوگ جو الگ ہو کر، تھوڑے لوگ الگ ہو کے روزہ الگ سے رکھ رہے ہیں، عید الگ سے منا رہے ہیں، تو انہیں یہ حدیث پڑھنی چاہیے. ابو حدیث ترمذی میں صحیح سند سے ہے کہ روزہ تب ہے جب لوگ روزہ رکھے، والفطر یوم تفطرون، اور عید تب مناؤ جب لوگ عید منائیں، والاضحی یوم تضاحون، اور قربانی تب کرو جب لوگ قربانی کریں. مطلب یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، ایسا نہیں کہ تھوڑے لوگ الگ جا کر کریں. ارے بھائی، یہ مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے، اور سنت میں گنجائش ہے کہ اگر الگ الگ چیز جو کر رہے ہیں لوگ تو اس زمانے سے چلتا آیا ہے. اگر مان لو کہ لوگ مل کر اتفاق بالاتفاق اس بات پر آ جاتے ہیں کہ چلو ہم سب دور دور کی بھی گواہی قبول کریں گے، تب کہ الگ بات ہے. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تو تب تک اجتماعیت اس میں برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. چلیے اب یہاں پہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ لیٹ خبر آئی ہے، کبھی ایسا ہوا ہے اگلے دن خبر آئی ہے اور لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ایک روزہ چھوٹ گیا. ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ایسا ہوا ہے. تو بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ وہ جو آخری دن ہے جب ڈاؤٹ ہے کہ چاند ہوا نہیں ہوا، اس دن ایسے ایکسٹرا روزہ رکھ لیتے ہیں، ایکسٹرا روزہ رکھ لیتے ہیں، ایسا بعض لوگ سوچتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. سنن ابو داؤد اور نسائی کی صحیح حدیث ہے. ہم دیکھتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من صام یوم الذی یشک فیہ، جو اس دن روزہ رکھے جو شک والا دن ہے، فقد عصا ابا القاسم، اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی. مطلب شک والے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ نافرمانی. کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو مطلب میرے بھائیوں، ہمارے دین کا ایک سمپل سا رول یاد رکھو، ہم شک والی چیز پہ چلتے ہی نہیں ہیں، ہم کنفرم ثابت شدہ چیز پہ چلتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر کئی چیزیں، کئی مسائل ہیں اس میں کہ چاند لگ رہا ہے کہ ہے، اب یہ شک والا دن ہے نا، اس میں روزہ رکھنے ہمیں واضح طور پر منع کیا گیا. یعنی کوئی آخری دن اگر سوچے روزہ رکھے گا تو اس نے نافرمانی کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی وجہ سے ہم ضعیف حدیث پہ نہیں چلتے، کیونکہ ضعیف حدیث جو ہے اس کا پروف نہیں ہوتا، اس کا کوئی دلیل نہیں ہوتی. چلیے اب رمضان کا مہینہ فائنلی جو بھی کر کے شروع ہوا. ایک آخری مسئلہ یہ بھی بتا دوں، بعض لوگ آج کل یہ بھی آ گئے ہیں ایسے جو چاند کے مسئلے میں پورے کیلکولیشنز کر کے، پورے کیلکولیشن کے ساتھ بولتے ہیں چاند فلاں تاریخ کو آسمان میں ہونا چاہیے، اس وجہ سے رمضان اس حساب سے شروع ہوگی. ساؤتھ میں خاص طور سے
کیرلا تمل ناڈو اس ٹائپ کے میں اس علاقے میں خاص طور سے ایسے کئی لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کیلکولیشن کے ذریعے طے کریں گے, اور خاص طور سے ایسا انٹرنیشنل طور پہ بھی پڑھا لکھا قسم کا طبقہ, ایکسٹرا انٹلیکچوئل بولیں گے, تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیلکولیشن کے حساب سے فلاں دن چاند ہونا چاہیے تو رمضان فلاں دن شروع ہوگی, چاند وان دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس کیلکولیشن ہے کیلکولیشن. میں ان کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1913 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امۃ امیۃ, ہم ایک امی امت ہے. امی یعنی ہم امی یعنی امت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنا پڑھی لکھی امت ہے. یہ بات سنیے غور سے اس مسئلے میں. لا نکتب ولا نحسب الشہر ہکذا وہکذا, ہم نہ حساب کرتے ہیں نہ اس معاملے میں لکھتے ہیں مہینہ یا تو 29 دن کا یا تو 30 دن کا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کیلکولیشنز کا, یہ چاند کے معاملے میں مت لاؤ. عام طور پہ جنرلی کہا گیا اقرا, پڑھ, علم نافع حاصل کرو, لیکن چاند کے معاملے میں کیا کہا گیا؟ نہیں, لا نحسب ولا نکتب, لا نکتب ولا نحسب, ہم نہ حساب کرتے ہیں اس میں کیلکولیشنز, نہ اس میں لکھتے ہیں اس چیز میں. تو یہ باب معاملے کو سمجھ لینا چاہیے, یہ معاملہ ایکچولی غلط ہے جو لوگ کرنے لگے ہیں. اب بتاؤ اگر چاند دیکھیں گے ہی نہیں تو چاند دیکھنے کی جو دعا ہے اس کا کیا کریں گے؟ اگر چاند کوئی دیکھے گا ہی نہیں تو چاند دیکھنے کی دعا کیا کریں گے؟ اس کو تو میوزیم میں رکھنا پڑے گا. صحیح بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ پورا مسئلہ جو کیلکولیشن سے کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. فائنلی جا کر رمضان شروع ہوئی. رمضان شروع ہونے کے بعد اب پہلے دن تو پہلی چیز یہ بات سمجھ لیتے ہیں, بعض لوگ اس میں کیا کرتے ہیں, سحری مس کرتے ہیں. سحری کرتے ہی نہیں ہیں, رات میں سو جاتے ہیں کھا پی کر, بولتے ہیں صبح میں اٹھیں گے سیدھا روزہ ہوگا. تو سحری مس نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساہروا فإن فی السحور برکہ, سحری کرو, سحری میں برکت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساہروا ولو بجرعۃ من ماء, کہ سحری کرو چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحرہ, ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں یہ فرق ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں. تو سحری مس نہیں کرنا چاہیے. بات رول بناؤ میرے بھائیوں, سحری مس نہیں کرنا. برکت کیا ہوتی ہے نا, دیکھو برکت جو ہے نا, کم میں زیادہ کا فائدہ. یاد رکھو میرے بھائیوں, ہمیشہ زندگی میں ایسے کام کبھی مس نہیں کرو جس میں برکت ہوتی ہے. کچھ چیزیں جو شریعت نے بتایا نا, یہ چیز میں برکت ہے. دیکھو برکت کا مطلب کیا ہوا, آپ دنیا میں رہ رہے ہو نا, خیر اور بلا برکت کے ساتھ رہیں گے تو بہت ساری آسانیاں ہوگی, چاہے مالی طور پہ, چاہے صحت کے طور پہ, چاہے حالات کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے برکت میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. برکت والی چیز کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے. تو سحری میں کیا ہے, برکت ہے. اور بعض چیزوں میں شریعت میں بتایا گیا یہ چیزوں میں برکت ہے, وہ چیز کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ کھانا کھا لیے, اب لاسٹ کا جو کھانا جو صاف کرنا ہوتا ہے اور جو انگلیوں کے اوپر کھانا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لو اور جو پلیٹ ہے اس کو صاف کر لو, کیونکہ تمہیں انک لا تدری فی ایتہن البرکہ, تمہیں معلوم نہیں ہے کس حصے میں برکت ہے. تھوڑا اشارہ دیا گیا کہ شاید یہ آخری حصے میں شاید برکت ہوگی, اس کو مت مس کرنا ہے نا. برکت والی چیز کبھی نہیں مس کرنا میرے بھائیوں. تو ایک رول بنا لو, میں ایک بھی سحری مس نہیں کروں گا کیونکہ برکت ہے سحری میں. اوکے, اچھا دوسری چیز, بعض لوگ سحری کر لیں لیکن یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو, روزہ بنتا ہے اس لیے کیونکہ اس میں نیت ہوتی ہے. اگر نیت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے. کوئی پورا دن بھوکا رہے پیاسا رہے, وہ روزہ نہیں ہوا جب تک کہ اس کے اندر نیت نہیں ہوئی, اور نیت کی جگہ کہاں ہے, دل میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمی الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر سے پہلے نیت نہ کر لے روزے کی تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے. یعنی فجر کے پہلے تک نیت کر لینا لازم ہے, فجر کے پہلے تک. اور اس بارے میں کیا ہے کہ نفل روزے جو ہوتے ہیں نا, نفل روزے, یہ تو فرض روزے کی بات ہو گئی, رمضان کے روزے, لیکن جو نفل روزے ہیں, ایسے ہی کوئی رکھ رہا ہے نفل روزے, اس کے اندر نصف النہار یعنی 20 دن تک روزہ نیت کر سکتے ہیں. جیسے مان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں صحیح حدیث ملتی ہے, ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں پوچھتے کہ کیا کھانا ہے آج, پتہ چلتا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو میں روزے سے ہوں. تو یعنی کہ صبح ہونے کے بعد نیت کرتے روزے کی, نفل روزے میں. تو نفل روزے میں ابھی اگر آپ کو نفل روزہ, بلکہ ابھی کی بات نہیں, رمضان سے پہلے یہ دنوں میں 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے سوائے وہ جو پہلے سے رکھتا آیا ہے, حدیث میں آتا ہے, یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو یہ دیکھیے کہ اگر نفل روزہ کوئی رکھ رہا ہے تو بعد میں بھی نیت کر سکتا ہے, صبح اٹھ کے بھی نیت کر سکتا ہے, نصف نہار آدھے دن سے پہلے تک روز نیت کر سکتا ہے. لیکن جو فرض روزہ ہے اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر قبل الفجر. حدیث آپ کے سامنے میرے بھائیوں, حدیث 2454 ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نفل ہو فرض ہو, روزے کی نیت کبھی بھی کر سکتے ہیں, 20 دن تک کر سکتے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. اچھا نیت کیسے کریں گے, یاد رکھو میرے بھائیوں, نیت کی جگہ دل ہے. اب زبان سے بعض لوگ جو نیت پڑھتے ہیں
کہ نویتو ان اسومو غدن للہ، میں نیت کرتا ہوں کہ کل، غدن کا مطلب دیکھ لیجئے ڈکشنری میں، غدن یعنی کل، میں نیت کرتا ہوں کہ کل روزہ رکھوں گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، روزے کی نیت فرما لیں. مطلب اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور تبھی اگر کوئی نیت کر رہا ہے یعنی فجر کے بعد کر رہا ہے، اور وہ بھی نیت کیا کر رہا ہے، غدن میں کل روزہ رکھوں گا، یعنی کہ آج کے روزے کا پھر کیا ہوا. تو صحیح بات تو یہ زبان سے نیت ایکچولی کرنے کے ثبوت ہی نہیں ہے. میرے بھائیو یاد رکھو، ہمارا دین وہ دین ہے جو پروف والا دین ہے، ہر چیز درج ہے، ریکارڈڈ ہے، محفوظ ہے. کس نے حفاظت کی؟ خود رب العالمین کی طرف سے انتظام ہے. انسانوں نے خدمات دی لیکن کرنے والا حفاظت اس دین کا اللہ تعالیٰ خود ہے. تو آج آپ دیکھیے ہمارے پاس حدیثیں ریکارڈڈ ملتی ہے، محفوظ ملتی ہے، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی ادا ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ ساری چیزوں میں یہ نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزہ شروع کرنے سے پہلے یہ نیت پڑھی زبان سے. اگر پڑھی ہوتی تو ضرور ملتا، کیونکہ صحابہ امہات المومنین کوئی تو بیان کیا ہوتا، کوئی بھی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے. تو میرے بھائیو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو چیز رائج ہے نا، جو لاؤڈ اسپیکر سے بھلے ہی اعلان ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ بھی انسانی ہے اور ان کو بھی کوئی چیز پتا ہو سکتی ہے، کوئی چیز ان سے بھی مس ہو سکتی ہے. علماء کرام میں اگر اختلاف ہو جائے تو جس کے پاس پروف ہو آپ ان کی بات کو فالو کریں، یہی اپنا مزاج بنائیے. تو یہ ایک مسٹیک ہے اس بارے میں دکھتی ہے. ایک اگلی چیز اس بارے میں، اب چلو روزہ شروع ہوا تو پہلے روزے کے تعلق سے ایک بات بتا دوں. بعض لوگ روزے کے اندر، جیسے مثال کے طور پہ مسافر ہے تو مسافر ہے اس کے تعلق سے نہیں سمجھتے ہیں کہ کیا ہے معاملہ، کوئی بیمار ہے اس کے اندر نہیں سمجھتے ہیں. تو ایک قاعدہ اس میں یہ ملتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو تم میں سے مہینے کو شہیدہ پالے یعنی اس میں موجود رہے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. علماء نے اس کی بیسس پہ بتایا کہ بھئی 5 چیزیں ہیں. ایک تو مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2 مکلف ہونا چاہیے یعنی جوابدار ہونا چاہیے، یعنی کہ جیسے پاگل نہ ہو، ہاں پاگل نہ ہو، یا چھوٹا سا بچہ ہے جس کو سمجھ نہیں ہے. بچے کے لیے یاد رکھیے اب تک فرض نہیں ہوا، یہ موضوع پہ میں آ رہا ہوں 1 منٹ بعد. اگلی تیسری چیز کہ وہ قوت ہو اس کے پاس، بیمار نہ ہو، کہ کوئی بیمار ہے ہاں وہ اس کے لیے فرض نہیں ہے، بیمار کے لیے فرض نہیں ہے، میں اس مسئلے کو بھی ابھی بتا رہا ہوں. اگلی چیز کہ جگہ پر ہو یعنی سفر میں نہ ہو، مسافر کے لیے بھی فرض نہیں ہے، وہ مسئلے کو بھی ابھی میں اس کے بعد بتا رہا ہوں. اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو، جیسے عورتوں کے لیے حیض ہے، نفاس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. 5 چیزیں، مسلمان ہو، جوابدار یعنی مکلف ہو یعنی بچہ پاگل نہ ہو، نمبر 3 قوت ہو اس کے اندر، بیمار نہ ہو، نمبر 4 قوت سے مراد یہ ہے کہ بھائی بیمار نہ ہو، کچھ لوگ ایسے ہی زبردستی کا بولتے ہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے ہاں. اور نمبر 4 اس میں کہ وہ مسافر نہ ہو، نمبر 5 اس میں کوئی رکاوٹ جیسے حیض نفاس عورتوں کے لیے وہ نہ ہو. تو اس کے اندر میرے بھائیوں ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسافر کی بات ہے، پہلے یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ سفر کے اندر اختیار ہے، رخصت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رخصت ہے جو اللہ کی طرف سے ایک رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جو چاہے وہ اس رخصت کو استعمال کرے اور جو چاہے وہ نہ استعمال کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ سفر کی بات ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سفر سے تھے، بعض لوگوں نے روزہ رکھا تھا، بعض لوگوں نے نہیں رکھا تھا. جنہوں نے رکھا تھا وہ نہیں رکھنے والے پہ عیب نہیں کرتے تھے، جنہوں نے نہیں رکھا تھا وہ رکھنے والوں پہ عیب نہیں کرتے تھے. اب یہاں مسئلہ سمجھے، کبھی ایسا ہو گیا کوئی گاؤں جا رہا ہے، سفر میں ہے، مشکل ہے، مشقت ہے، تو اسلام نے اختیار دیا. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ تکلیف میں رہو، تو اگر مشقت ہے، مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں پورا کر لینا. تمہارے لیے ابھی فرض نہیں، تم مسافر ہونا فرض نہیں. لیکن آپ کو بتا دوں تھوڑی بات مشقت سے بھی اگر ہلکے پھلکے اگر سے کر سکتا ہے آدمی، تو رمضان میں جب موسم ہوتا ہے نا، سب لوگ روزہ رکھے ہوتے ہیں تو اس میں آسانی ہوتی ہے. وہ موسم جب چلے آتا ہے تو بعد میں جا کر تھوڑی بعض لوگوں کو مشکل لگنے لگتی ہے. تو جس کے لیے ممکن ہو وہ کر لے. لیکن جو تکلیف میں آنے والے، جیسے ایک بار کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور سب لوگ اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے، کوئی ہوا کر رہا ہے. کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ روزے سے ہے، مسافر ہے، مطلب روزے سے ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے کہ کوئی سفر میں روزہ رکھے، ایسے سفر میں روزہ رکھے. لیکن باقی ادروائز کیا ہے معاملہ؟ یہ ایک رخصت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اگلی چیز بیماروں کے تعلق سے، آپ سمپل مسئلہ ہے میرے بھائیوں، بس 2 منٹ میں سمجھ لیجیے، آسان چیز ہے. دیکھو بیمار میں 2 ٹائپ کے بیمار ملیں گے، ایک وہ بیمار جو ٹیمپرری، اور ایک وہ بیمار جو پرماننٹ بیمار. جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا بیماریاں جس میں سے شفا کی امید نہیں ہوتی پرماننٹ طور پر، یعنی اینڈ سٹیج. جیسے بیماری میں ایسا حال ہے جیسے ریکوری کی امید نہیں ہوتی، کوئی ایک دم ڈائلیسس پیشنٹ ہے، ہارٹ بالکل بہت برا حال ہے، تو پتہ نہیں کب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہوتی عام طور پر. تو ایک ہوتا ہے ٹیمپرری کہ بھائی طبیعت خراب ہے، نہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، بیمار ہیں. تو بیمار کے لیے معاملہ ہے کہ جسے بیماری میں یاد رکھیے کہ اگر
رخصت ہے اس کے لیے، بیمار کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت 184 185 میں رخصت دی گئی ہے، اس کے لیے کنسیشن ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں پورا کر سکتا ہے. لیکن بیمار میں فرق ہوتا ہے. تو اگر ٹیمپرری بیمار ہے بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لے، لیکن پرماننٹ بیمار ہے اس کو ایک چیز دی گئی ہے، ایک سہولت دی گئی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. فدیہ جسے کہتے ہیں، فدیہ جیسے انس بن مالک کا ملتا ہے رضی اللہ عنہ، وہ جب بہت بزرگ ہو گئے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ کیا کرتے؟ روزہ نہیں رکھتے اور پھر ایک بار 30 غریبوں کو بلاتے، اچھا کھانا بناتے اور پیٹ بھر کے ان کو کھانا کھلاتے. حدیث کے اندر آتے ہیں یہاں تک کہ پیٹ بھر کے وہ لوگ کھاتے، اور یہ ان کا 30 دن کا فدیہ ہو جاتا. طعام مسکین، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا فدیہ ہے. لیکن فدیہ کس کے لیے ہے؟ یاد رکھیے فدیہ کی فیسلٹی 3 قسم کے لوگوں کے لیے. پہلی فیسلٹی کس کے لیے ہے؟ تو پہلی فیسلٹی کس کے لیے ہے فدیہ کی فیسلٹی؟ ایک تو ہے کہ ایسا اینڈ سٹیج بیماری، یعنی جس سے شفا کی امید نہیں ہو، یہ ہو گئی پہلی چیز. دوسری کس کے لیے ہے؟ بہت بزرگ مرد اور بہت بزرگ عورت. اس بارے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، عبداللہ ابن عباس سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ، وہ لوگ جو اسے مشکل سے کہتے ہیں کر سکتے ہیں، یعنی ان کے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشقتیں کرنے میں، فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، انہیں چاہیے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. وہ کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، یہ آیت منسوخ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آیت منسوخ ہے. وہ کہتے ہیں هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ، یہ بوڑھے مرد اور بوڑھے عورت کے لیے ہے. لَا يَسْتَطِيعَانِ أَن يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، تو وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس میں ایسا سمجھتے ہیں نا کہ رکھنا ہی پڑے گا، نہیں بوڑھے ہو گئے تو رکھنا ہی پڑے گا، اور رکھ نہیں سکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گلٹی سمجھتے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے آپ سمجھیے، دیکھو کیا ہوتا ہے، شیطان کا ہتھ کنڈا سمجھیے. دین نے جہاں پہ رخصت دی ہے نا، شیطان وہ رخصت کو لوگوں کے علم سے دور کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ رکھنا ہی پڑے گا، اب نہیں رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ بے دینی ہے. یعنی بے دینی ہے. جب بے دینی کے دروازہ کھلا تو آدمی ہر چیز میں پھر بے دینی کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے اپنے لیے، میں تو بے دین ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے بھائی، تم بے دین نہیں ہوئے. یہ رخصت دی گئی ہے کسے؟ بزرگ مرد، بزرگ عورت، ہاں، اور کسے جو بہت بیماری میں، ایسے جو ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں، مطلب جن کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے. ایک اور فیسلٹی ہے، میں آپ کو یہ حدیث بتا رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، تو میں آپ سب کے علم میں یہ بات لے آتا ہوں. اذا خافت الحامل على نفسها، ابن عباس نے فرمایا، صحابی رسول مفسر قرآن ابن عباس نے فرمایا، کہتے ہیں اگر کوئی عورت ہے، حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اور اسے یہ ڈر ہے کہ اس کی تکلیف، اس کی صحت خراب ہو جائے گی اگر روزہ رکھے گی اس کو، یعنی کبھی کوئی ہوتی ہیں جو بہت دبلی پتلی، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، اور ایسا ڈر ہے کہ بھئی آلریڈی پریگننٹ ہے، حمل سے ہیں اور روزہ بھی رکھیں گی، تو ان کو ایسا معاملہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. والمرضع علی ولدها، اور کوئی دودھ پلانے والی کو اگر ڈر ہے اپنے بچے کے تعلق سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی رمضان، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فی رمضان یفطرانی ویطعمانی مکان کل یوم مسکینا ولا یقضیان صوما، اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یہ کس کے لیے؟ 3 میں نے بتایا. ایک ہے بزرگ مرد، بزرگ عورت. دوسرے ایسے بیمار جن کی شفا کی امید نہ ہو. تیسرے کس کے لیے؟ حاملہ اور دودھ پلانے والی، جسے ڈر ہو، جسے ڈر نہ ہو اس کے لیے نہیں ہے، جس کے ڈر ہے کہ بھئی مجھے یا میرے بچے کو نقصان ہو جائے گا، تو اس کے لیے سہولت ہے. کیوں؟ اب آپ دیکھو بعض کیسز میں نے ایسا سنا ہے کہ 1 سال حمل سے ہیں، ڈر تھا، بہت بری حالت تھی، روزہ نہیں رکھ سکتی تھی، چلو بعد میں پورا کریں گی. اگلے سال دودھ پلا رہی ہے، ڈر ہے کہ دودھ کا سپلائی کم ہو جائے گا، بچے کو دودھ نہیں ملے گا، اور 1 سال کے روزے جمع ہو گئے، 2 سال کے روزے جمع ہو گئے، دوسرے سال بھی دودھ پڑا رہا ہے، تیسرے سال پھر سے پریگننٹ ہو گئے، سالوں سال کے جو روزے جمع ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسی عورتوں کے لیے ایک سہولت شریعت میں ہے، کیا ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے میں ایک روزہ کھلا، ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتی ہیں. میرے بھائیوں دیکھو، آپ دیکھو شریعت کا روح کا سسٹم، دیکھو کیا سسٹم ہے کہ کس طرح سے سہولتیں دی گئی ہے. بیمار ہو بعد میں رکھنا، سفر پہ ہو بعد میں رکھنا، ہاں یہ ہے فدیہ کا سسٹم ہے. فدیہ کا سسٹم کس کس کے لیے؟ تو یہ چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنی سہولتیں رکھی گئی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دن بڑھ رہا ہے تو دن میں میرے بھائیوں بوجھ سمجھ کے نہیں رکھنا. روزہ رکھ رہے ہیں نا تو یہ تقویٰ سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں، اسے انجوائے کرنا چاہیے. وہ بھوک کو بھی انجوائے کرنا چاہیے، اچھا لگنا چاہیے کہ بھوکا ہوں میں، الحمدللہ اللہ کے لیے بھوکا ہوں بھائی، اللہ کے لیے چھوٹی سی قربانی دیا ہوں، حلال چیز کو چھوڑا ہوں اللہ کے لیے. حلال ہے کھانا پینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا، چھوڑ دیا میں نے، شہوت کو چھوڑ دیا، یہ سحری سے افطار تک چھوڑ دیا. تو یہ بات کو خاص خیال رکھیں. افطار کے موضوع پہ آتے ہیں تو بعض لوگ اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے پورا کھانے پینے کا مقصد ہے، یعنی پورا ٹاپک جیسا لگتا ہے روزہ رکھنے کا مقصد ہے، افطار میں پورا کھانا پینا. الحمدللہ کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ضائع نہ کرو، حد سے پار نہ کرو، ایکسیس پہ مت جاؤ. اللہ تعالیٰ
حدوں کو پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے یہ. تو لمٹ میں رہو بھائی, مقصد نہ بن جائے پورا دن جیسے کہ کھانے کی تیاری میں لگ رہے ہیں. پھر روزہ کا جو ہمیں نمازیں پڑھنی, قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے. نماز تو ایسے پڑھنی ہے, سال بھر پڑھنی ہے. قرآن خاص طور سے پڑھنا ہے, یعنی سال بھر پڑھنا ہے, لیکن قرآن رمضان میں خاص قرآن پڑھنا ہے. تراویح قیام اللیل کرنا ہے. تو اب یہاں کیا ہوتا ہے, طاقت میں تو لمٹ ہے نا. اسی طرح بعض لوگ دن بھر سوتے رہتے ہیں, دن بھر سوتے رہتے ہیں, سستی کا مہینہ. ایسے نہیں ہونا چاہیے, ہمیں یہ ایسے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور ایک اور بات بتاؤں, کوئی غلطی سے کھانا کھا لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی سے کھا لیا, بائی مسٹیک, تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. بائی مسٹیک پانی پی لیا, اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات بہت بڑی رحمت ہے ہمارے دین میں, ہمارے شریعت میں, کہ اس کے لیے ایسی سہولت رکھی گئی ہے کہ غلطی سے تم نے کیے تو تمہارا روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ میرے بھائیو ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ غلطی سے الٹی ہو گئی, غلطی سے الٹی ہو گئی تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بھائی ٹوٹنے کے لیے پتہ ہونا چاہیے پہلے تو, جان بوجھ کے کوئی کر رہا ہے تو ٹوٹے گا, غلطی سے پی لیا تو نہیں ٹوٹے گا. کوئی اگر آپ کے سر پہ گن رکھ دیا بولے پانی پیو, روزہ توڑو اپنا, اور کوئی اگر اپنی جان بچانے کے لیے پانی پی لینا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں توڑا, اپنی مرضی سے نہیں پیا. تو میرے بھائیوں یہ سمجھیں اس بات کو. اور بعض لوگ جیسے بہت زیادہ شاپنگ ڈیلز پہ نکلتے ہیں, رمضان کا اصل مقصد اس میں کھو جاتا ہے. ہاں, بہت زیادہ یہ چیزوں میں رہتے ہیں, اور اس میں بعض لوگ کچھ زیادہ ہی ڈرتے رہتے ہیں. بولے کلی بھی کرے تو ارے پانی تھوڑا سا بھی اندر چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا. چلا گیا بائی مسٹیک نہیں, جان بوجھ کے کوئی پیا تو پھر ظاہر سی بات ہے ٹوٹے گا. وہ اللہ جانتا ہے, کوئی بھلے ہی نہ جانے, اللہ جانتا ہے. لیکن منہ میں ہم نے پانی کو لیے, کلی کرتے ہوئے نکال دیے, کسی کو معلوم نہیں پڑتا, اگر کوئی پی بھی لیتا, لیکن اللہ کو تو معلوم پڑتا نا. اسی لیے تو اتنا بڑا بدلہ ہے روزے کا. تو میرے بھائیوں آخر میں بات یہ کہوں گا کہ اگر ہم اس مسئلے پر تھوڑا اسٹڈی کر لیں تو ہم غلطیوں سے بچ سکتے ہیں, ہم علم کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم رمضان سے زیادہ بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح, روزہ اتنی بڑی نیکی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب نیکیوں کا بدلہ کتنا رکھا ہے, 10 ٹائمز. جو بھی نیکی کروں گے تمہیں اس کا کتنا ثواب ملے گا, 10 گنا ثواب ملے گا, سب نیکی. اور کچھ نیکی ہے جیسے صدقہ 700 گنا ثواب ملے گا. لیکن روزے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے, میں اس کا بدلہ دوں گا. تو میرے بھائیو کیوں اتنا بڑا, اللہ نے بتایا بھی نہیں کیا اجر دینے والا ہے, روزے کا کتنا بڑا اجر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ, روزے دار کے لیے 2 خوشی کے وقت ہوتے ہیں. ایک خوشی کا وقت جب جو افطار کرتا ہے, دوسرا خوشی کا وقت جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. اور کیوں ایسا ہے کہ روزے سے کیا ہوتا ہے, وَلَخُلُفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, کہ روزے دار کے منہ سے جو خوشبو بھی آتی ہے وہ بھی اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بو آنی چاہیے, برش نہیں کرنا ہے تو برش کرو, لیکن پھر بھی روزہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو ایک تھوڑی سی ایک اسمیل آتی ہے, وہ پیٹ سے آتی ہے, وہ دانتوں کی اسمیل نہیں ہوتی وہ. تو ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ بات کو سمجھنا ہے روزہ کیوں اتنی بڑی عبادت ہے, کہ کئی سارے گناہ ہیں, گناہوں کا کفارہ ہے کہ روزہ رکھو. تو آئیے میرے بھائیوں وہ موسم سامنے ہے, ہم رمضان کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنتی بنا دے, ہاں اس مہینے میں جنت تک پہنچنے والا بنا دے. یاد رکھو افطار کے وقت پر حین کل فطر ان للہ اتقا, اللہ کے لیے آزاد کیے جاتے ہیں, جہنم کی آنکھ سے آزاد کیے جاتے ہیں. وذالک فی کل لیلہ, یہ روز رات ہوتا ہے, روز جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں. آگ میں تو کوئی ابھی تک گیا نہیں, لیکن جو آگ میں جانے والے تھے گارنٹیڈ ایسی زندگی گزار رہے تھے نا, آگ میں ہی جانے والے تھے, ایسے لوگ میرے بھائیوں روز وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور جنت کے راستے پہ آ جاتے ہیں, یعنی جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو جہنم کی آنکھ سے بچا لے اور جنتی بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.